اس آیت کے بارے میں تمام سنی تقریباً جتنی بھی تفسیریں آپ دیکھیں گے سب نے تقریباً لکھا ہے کہ اس آیت میں آپ صحیح مسلم دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور تفسیر کشاف وغیرہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک باقاعدہ بیان کیا گیا کہ کون کون افراد پیغمبر، مطلب یہ واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں لے کے گئے۔ بیٹوں میں پیغمبر اکرم نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لیا، اور ترتیب جو کشاف نے بیان کی کہ امام حسین چھوٹے تھے لہٰذا ان کو آغوش میں لیا، امام حسن کو کی انگلی پکڑی، ان کے پیچھے شہزادی کونین تھی اور ان کے پیچھے مولا کائنات چل رہے تھے، یعنی پنجتن، یہ پنجتن کا قافلہ اصحاب کے ساتھ ہے، یہ آیت تطہیر کے مصداق صرف یہی افراد تھے۔ اچھا کیوں نہ ہو انتخاب ان لوگوں کا کیوں ہوا؟ اب آپ اس پر دھیان دیجئے، آیت کیا کہہ رہی؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ کی لعنت بھیجیں گے اس پر کہ جو جھوٹا ہوگا۔ تو اب کسی نے اپنے پیدا ہونے سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک اگر ایک لمحے میں بھی کسی وقت بھی جھوٹ بولا ہوگا تو اس کے اوپر لعنت، اس کے اوپر لعنت ہے، اور یہ اس کے اوپر یہ کاذبین کا ٹیگ لگ جائے گا۔ آپ نے کبھی بھی بولا ہو، لاکھ توبہ کر لی ہو لیکن آپ کی زندگی میں وہ ایک لمحہ شامل ہے، وہ پیریڈ ہے کہ آپ نے اس وقت جھوٹ بولا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے معتبر قافلے کو پیغمبر لے کے جا رہے ہیں، اور اچھا اتفاق ہے کسی اور نے کیوں نہیں کہہ لیا کہ یا رسول اللہ آج ہمیں لے کے چلیے؟ کیونکہ سب جان رہے ہیں کہ سب کو اپنی اپنی اصلیت پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کوئی ایک بڑھ کے نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آج سچوں کے قافلے میں ذرا ہمیں بھی لے چلیے۔ سب جانتے تھے کہ زندگی میں سب نے گل کھلائے ہیں اور 100% صادق کوئی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ صداقت کا قافلہ پیغمبر نے اسی لیے انتخاب کیا تھا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے تصور بھی جھوٹ کا نہیں کیا ہوگا، کبھی بولنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے سند لی ہے طہارت کی اور عصمت کی ان کی آیت تطہیر میں۔ تو یہ اب اس لشکر کو جب دیکھا تو ان کے ایک بزرگ نے کہا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر دعا کر دیں، لب ہلا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ان سے مبالغہ کیا تو دنیا میں ایک عیسائی نہ بچے گا، لہٰذا ان سے صلح کر کے معاملے کو رفع دفع کرو۔ دوڑتے ہوئے کہا یا ابا القاسم، اے محمد، اے ابا القاسم، ہم مبالغہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تم سے صلح کر لیں گے اور تمہیں ٹیکس دیا کریں گے۔ تو رسول اسلام نے ان کا جو سالانہ ٹیکس 2 بار کا باندھ دیا، اور بہت ہی لیمیٹڈ ٹیکس ہے، بہت زیادہ ہائی۔ دین قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کر رہے، وہ تو وہ پہلے ہی طے کر کے آئے تھے کہ ہمیں دین قبول نہیں کرنا ہے، مگر کم از کم اتنا تو ہوا کہ انہوں نے اس قافلے کی صداقت کا اقرار تو کر لیا، بے شک مان تو لیا کہ یہ سچے ہیں، اور جنگ ہونے سے بھی بچ گئی، کوئی اختلافات بھی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اور صلح کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اسلام کو ٹیکس بھی ملنے لگا، جس سے اسلام کی خدمت ہوگی، بے شک خدمت ہوگی، کام ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ عیسائی ہونے کے باوجود صرف چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ سچ بولتا چہرہ ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، عیسائی ہونے کے باوجود یہ سمجھ گیا۔ اب آپ دیکھیں 10ویں ہجری ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 11ویں ہجری اور 28 صفر پیغمبر اکرم کی رحلت کا دن، جو اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں بیان ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ سوچیں کہ پیغمبر اکرم کی وفات اور شہزادی کونین کے لیے کتنا عظیم غم کا ماحول ہو چکا تھا، اور صرف یہی نہیں، اب آپ سوچیں کہ ایک بیٹی کا باپ بالکل تازہ رحلت فرما چکا ہے، اس کا غم ابھی اتنا تازہ ہے، اس کے باوجود اس بیٹی پہ ظلم اور ستم کیے جانے لگے، اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، تاریخ اس کی شاہد ہے کہ لوگوں نے ادھر پیغمبر کا جنازہ رکھا رہا، 3 دن تک لوگ نہ آئے، انتظار کیا مولا کائنات نے کہ لوگ آئیں نماز پڑھ لیں، مگر خود مولا کائنات غسل و کفن دیتے رہے، بنی ہاشم کے افراد اور باقیہ اور کچھ اور خصوصی مقداد وغیرہ یہ لوگ تھے، باقی جتنے تھے وہ سب کے سب جا کے خلافت کے انتخاب کے چکر میں سقیفہ بنی ساعدہ میں، جی سقیفہ گدی کی چاہت، جی گدی کی چاہت، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور انہوں نے اس مسئلے کو اتنا زیادہ سنگین لیا کہ ادھر جنازہ پیغمبر کا رکھا ہوا ہے اور یہ جا کر اس پر بحث کر رہے ہیں، اور وہاں پہ سلیکشن ہو رہا ہے کہ ان کو بناؤ یا ان کو نہ بناؤ، ان کی بیعت کی جائے، ان کو نہ کی جائے، سپرد خاک بھی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اتنا لازم سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کا جنازہ رکھا رہے، وہ ٹھیک ہے، مگر یہ منتخب ہو جی یہ جھگڑا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتقال ہوتے ہی امت کو پیغمبر اکرم کے جنازے کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے تھا، اور شہزادی سے کہنا تھا کہ آپ مطمئن رہیں، آپ کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب ہم کریں گے،
ہمارا پیغمبر تھا، ہمارا نبی تھا. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا پیغمبر کے ساتھ. یہاں تک کہ یہ لوگ نہیں لوٹے جب تک پیغمبر کو سپرد خاک کیا جا چکا تھا، پیغمبر کو دفنایا جا چکا تھا، تب یہ لوٹے ہیں. تو یہ حالات تھے اس وقت مدینے کے. پیغمبر کی ابھی آنکھ بند ہوئی ہے. اب یہاں پر مصائب کی بارش شہزادی کونین پر شروع ہو گئی. اور کیسی بارش ہوئی اب آپ دیکھیں. تاریخ کی روشنی میں بیان کروں. امامہ و سیاسہ ابن قتیبہ راوندی کی ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے کہ بیعت پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا گیا مسلمانوں نے اپنی من گڑھت اجتماع کے ذریعے. جبکہ اجتماع آپ دیکھیں گے، اور اگر میں ثابت کرنے پہ آ جاؤں تو یہ اجتماع ثابت نہیں ہو پائے گا امت کا کسی بھی طریقے سے، لیکن ادھر مجھے نہیں جانا، وہ بات طولانی ہو جائے گی. ان لوگوں نے من گھڑت دلیلوں سے بنا لیا. اور اس کے بعد دوسرے صاحب باقاعدہ ہجوم لے کر آ گئے شہزادی کونین کے در پہ، دروازے پہ، اور کہا کہ علی کو باہر نکالو اور ان سے کہو کیا کہ خلیفہ کی بیعت کر لیں. ملا متقیان کے گھر کے اندر تشریف رکھتے تھے. شہزادی کونین در پر آئیں اور کہا کہ علی باہر نہیں آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. تو یہ عداوت، یہ ضدی پن کے جی کہ بیعت لینی ہے چاہے کس حال میں، چاہے جس حال میں. شہزادی نے منع کیا، اور شہزادی نے یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ کیا تم اس در کو آگ لگاؤ گے کہ یہاں پہ حسن حسین جیسے بچے چھوٹے چھوٹے رہتے ہو. کہاں ہم اس میں بھی کوئی یہ واضح کر رہی ہیں شرم جھگت. اس کے باوجود شہزادی بتانا چاہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا ہے، پھر بھی وہ حجت تمام کر رہی ہیں کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، اس غلط کام کو نہ کرنے پاؤ. مگر اب آپ دیکھیں امامہ سیاسہ میں کہ انہوں نے کیا کیا، آگ رگڑی لے کر جمع ہو گئے اور دروازے کو آگ لگا دی. اب شہزادی کونین دروازہ جل رہا تھا تو دروازے کے پیچھے آ گئی کہ یہ لوگ داخل ہونے نہ پائیں. اتنے میں شہزادی کونین پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. اور اس حادثے میں وہ شہزادی کونین پر دروازہ پہلو پر گرا، پہلو شکستہ ہوا. اور شہزادی کونین چونکہ آپ جانتے ہیں حاملہ تھی، پریگننٹ تھی اس وقت جناب محسن کے، جن کا نام خود پیغمبر نے پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ دیا تھا. پہلے ان کی شہادت ہو گئی، وہ ساقط ہو گئی. یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ ان کی روایت ہے کہ شہزادی فاطمہ کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ ساقط ہو گیا تھا اس دروازے کے گرنے کی وجہ سے. اس کے بعد یہ لوگ زبردستی گھر میں گھس آئے، مولا کائنات کی گردن میں رسی تک باندھ کے کھینچ کے لے گئے. بس یہ رحلت کے بعد شروع ہو گیا. یہ بالکل 2 اور 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے، بہت زیادہ پرانا مسئلہ نہیں. میں نے کہا ابھی خلافت کے فوراً 3 دن میں انہوں نے طے کر لیا اور یہ حالات پیش ہو گئے. بالکل مہلت نہیں دی گئی. اور سوگ میں نبی کا گھرانہ ہے مگر یہ حالات پھر سے ہو گئے. اتنے میں شہزادی کونین پھر باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے خلو ابو الحسن علی کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو ظاہر کر دوں گی، کھول لوں گی اور تمہارے لیے بد دعا کروں گی. یہاں تک کہ شہزادی کونین کو کہنا پڑا. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے اتنی روایتیں، اتنی قرآن کی روشنی میں عظمتیں واضح کی کہ کون سی فاطمہ ہے، خود ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا. اس کو اتنا ستایا جا رہا ہے کہ ان کا پہلو شکستہ کیا گیا، بچے کو ساقط کیا گیا، اور یہ سارے حالات پیش آئے. اور اس فاطمہ کو کہ جو فاطمہ کبھی مسجد اپنے بابا کے سامنے نہ گئی ہو، اس فاطمہ کو علی کو چھڑانے کے لیے باہر آنا پڑا. اب آپ دیکھیں کیا مظلومیت ہے شہزادی کی. اس باحیا خاتون کے ساتھ کیا برتاؤ مسلمانوں کا رہا ہے. اب یہاں پر تاریخ بیان کرتی کہ اسی کے بعد فدق کا مسئلہ اٹھا. فدق کیا ہے؟ یہ مدینے کے پاس آپ جانتے ہوں گے کہ قریب میں ہی ایک اچھا خاصا سرسبز و شاداب لق و دق باغ ہے. اور اس میں یہ غزوہ خیبر یعنی خیبر کی جنگ کے بعد پیغمبر اکرم کو ملا تھا. چونکہ اور بھی قلعے تھے، انہوں نے جب خیبر کا قصہ سنا اور علی کی شجاعت کے ڈنکے سنے کہ مرحب کس طرح مارا گیا، انتر حارث کس طرح مارے گئے، تو بغیر جنگ کے انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ فدق ہے، ہم اسی کو آپ کے حوالے کر دے رہے ہیں اور آپ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ اسے اپنے حوالے کر لیجئے. پیغمبر کو چونکہ بغیر جنگ کے ملا تھا تو قرآن مجید کی آیت کے مطابق یہ پورا کا پورا پیغمبر کا حق تھا. مسلمانوں کا اس میں ایک پیسے کا حصہ نہیں تھا. پیغمبر کو یہ ملائی تھا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآت ذی القربى حقہ، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دے دو. اب خود اہل سنت روایت ہے کہ پیغمبر نے اسی وقت شہزادی کونین کے حوالے لکھ کر اس فدق کو ان کے سپرد کر دیا تھا. لکھ کر سپرد کیا باقاعدہ سند پیغمبر کی. جی پیغمبر نے ہوا میں بات نہیں کی کہ صرف کہہ دیں، منہ زبانی کچھ نہیں.
تو یہ معاملہ ہوا. تو پہلے ہی خلیفہ نے آتے ہی فدق پہ قبضہ کر لیا. اولاً تو خلافت کا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، غدیر پہ ذرا سا اشارہ، پھر میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کس طریقے سے مولا کائنات کے حالات میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور غدیر کا کیا کانسیپٹ ہے، اور کس طریقے سے رسول نے، میں نے عرض کیا تھا ذوالعشیرہ میں ہی مولا کائنات کو خلیفہ وزیر ثابت کر چکے تھے. تو ان کے حق کو غصب کیا گیا، شہزادی کونین کی اس ملکیت کو غصب کیا گیا، جس کے بعد مجبوراً شہزادی کونین کو باقاعدہ جانا پڑا مسجد میں اور مطالبہ فدق کرنا پڑا. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ روایتیں ہیں. پہلے صاحب نے کہہ دیا، خلیفہ نے ان کے کہہ دیا کہ ایک روایت گڑھ لی کہ پیغمبر نے فرمایا مجھ سے کہ ہم جو گروہ انبیاء جو ہیں وہ نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، اور جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو صدقہ ہے وہ سارے مسلمانوں کا حق ہے، اس میں صرف آپ کا تو نہیں ہے، سب کو برابر سے ملے گا. تو اب یہ ساری دلیلیں انہوں نے پیش کی. اس کے بعد شہزادی کونین کا وہ خطبہ جو خطبہ فدقیہ کے عنوان سے مشہور ہے. اگر آپ واقعاً چاہتے ہیں کہ دین کی اصل معلومات اور آپ چاہتے ہیں کہ جتنے احکام دین ہیں اس کی علت اور اس کے ریزنز آپ کو پتہ چلیں تو آپ کو خطبہ فدق پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں گے شہزادی نے بیان کیا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، پیغمبر کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد جو شریعتوں کی وضاحت دی ہے کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کی، روزے کیوں واجب کیے، ہماری اطاعت اور ہماری ولایت کیوں فرض کیا. شہزادی نے جملہ کہا کہ پروردگار نے ہماری اطاعت کو اس لیے فرض کیا تاکہ ملت کا نظام درست ہو سکے، یہ قوم منظم ہو سکے اور لوگ سسٹم پہ آ جائیں، جس کی ایک جھلک آپ کو دکھے گی جو مولا کائنات نے اپنے عہد خلافت میں انجام دیا، اور وہ سسٹم آپ کو اس حکومت میں نظر آئے گا. یہ پورا خطبہ. اب اس میں شہزادی کونین نے دلیل دی، باقاعدہ قرآن مجید سے ثابت کیا کہ تم حدیث پیغمبر پیش کر رہے ہو، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے. یا زکریا نے دعا کی جناب یحییٰ کے لیے کہ جو مجھے ذریت دے دے کہ جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بن جائے، یرثنی و یرث آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. شہزادی نے کہا کہ تم قرآن مجید کے مقابل میں حدیث کو پیش کر رہے ہو، جبکہ پیغمبر ہی خود کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی روایت قرآن کے مقابل آئے گی تو اسے انویلڈ نہیں مانا جائے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ انبیاء وارث بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء وارث نہیں بناتے. تو اس طرح سے شہزادی نے ان کے سارے پروپیگنڈے کو فیل کر دیا. یہاں تک کہ شہزادی نے گواہیاں بھی دلوائیں، امام حسن امام حسین، مولا کائنات جناب ام ایمن، یہ ساری گواہیاں بھی رد کر دی گئیں. اب مجھے نہیں مانا، مجھے یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا. وہ ایک پوائنٹ یہی تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہی وہ گروہ تھا، یہی وہ چھوٹا سا قافلہ تھا کہ جس نے اتنی بڑی اسلام کو فتح یابی دلائی مباہلے کے میدان میں، اور نصارہ جن کی شکلیں دیکھ کر گھبرا گئے اور ان سے مباہلہ نہیں کیا اور کہا کہ یہ تو سچے اتنے ہیں کہ پہاڑ ان کے اللہ ہلتے ہی ہل جائیں گے. تو یہ وہ قافلہ ہے، اور یہاں پر مسلمان انہی افراد کو جھٹلا رہا ہے اور خود شہزادی کونین کی ذات کو جھٹلا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر شہزادی کونین نے اپنے کسی نوکر کو بھی بھیج دیا ہوتا اور کہتی کہ فاطمہ نے کہلوایا ہے کہ ان کے فدق کو واپس کر دیا جائے، تو مسلمانوں پر واجب تھا کہ نبی کی بیٹی کی گزارش پر وہ امپورٹنس نہیں سمجھی گئی، جو عظمت تھی اس کو نکارا گیا. بالکل شہزادی کو وہ عظمت نہیں دی گئی. اور آپ دیکھیں شہزادی نے وہاں پروف کیا کہ تم غلط مقام پر بیٹھ گئے ہو، یہاں پر حق صرف اور صرف میرے چچا زاد اور میرے شوہر کا تھا، تم اس پر بیٹھ گئے. خطبہ فدق آپ دیکھیں کتنی بہترین دلیل ہے، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج آج کے زمانے کے لیے شہزادی نے ہمیں دیا ہے. خصوصاً ہماری عورتوں کو یہ میسج دیا ہے. جو لوگ گمان کرتے ہیں یا یہ ویسٹرن تھاٹ اسلام کے حوالے سے جو یہ ہے کہ اسلام بیکورڈ ہے، اسلام پچھڑا ہوا مذہب ہے، اسلام میں عورتوں کو پامال کیا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ تاریخ خواتین عورتوں کی تاریخ اسلام سے پہلے کی پڑھیے اور اسلام کے بعد کی پڑھیے. اسلام نے جن جن حقوق کو عورتوں کے بتایا ہے اتنا کسی اور مذہب نے واضح نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں اسلام بیکورڈ ہے، اور یہاں ہمارا رول ماڈل جو شہزادی کی شکل میں موجود ہے وہ بتا رہا ہے کہ عورت کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے. جو پروٹیسٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں، یہ فاطمہ الزہرا نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا حکومتوں کے خلاف. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا اس کے بعد شہزادی نے، نہ ہی کوئی پیچھے کوئی سپورٹر نہیں ہے، بہت بڑا سپورٹ ہے، نہ لابی ہے، صرف گھر والے ہیں.
اس کے باوجود بھی حوصلہ یہ ہے. کیوں حوصلہ ہے؟ کیونکہ حق پر ہیں. جب حق پر ہیں تو چاہے مرد ہو یا عورت اسے آواز اٹھانی ہے. یہ حق اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. تو یہ ہماری خواتین کے لیے میسج ہے. لیکن اس میں ایک اور اہم پیغام ہے. وومن امپاورمنٹ کی بات ساری دنیا آج کر رہی ہے کہ عورت کو حقوق دینے چاہیے, عورت کو پست نہیں سمجھنا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وومن امپاورمنٹ کہ جو رنگ ویسٹرن دے رہا ہے, جو مغربی دنیا اس کو رنگ دے رہی ہے, وہ رنگ اسلام نہیں بتا رہا. وومن امپاورمنٹ جو ویسٹرن کلچر سے آ رہا ہے وہ عورت کو بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن اسلام جو حق دے رہا ہے اس میں حیا بھی ہے اور اپنے حق کا دفاع کرنا بھی ہے. کتنی بد امنیتی ہے, کتنی بے حفاظتی عورتوں کے لیے وہاں. اب آپ دیکھیں اسلام کے کانسیپٹس میں کیا فائدے ہیں اور ویسٹرن کلچرز کے کانسیپٹس میں کتنے نقصانات ہیں. تو امپاورمنٹ کی بات ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے. باؤنڈیشن اسلام نے رکھی ہے کہ آپ کس حد میں. شہزادیہ کونین یقیناً, اور یہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ اپنے حق کے لیے مسجد میں آئی, مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بے ردہ آئی ہوں, بے حجاب آئی ہوں, یا انداز گفتگو جو رہا ہو وہ بے ادبانہ رہا ہو. آپ دیکھیے قرآن اور حدیث سے استدلال کر رہی ہیں شہزادی. اس سے بڑا کیا ہے میسج ہو سکتا ہے امت کے لیے؟ کیا کیریکٹر ہو سکتا ہے اس سے بڑا؟ تو یہ شہزادی کونین نے میسج دیا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے, چاہے سامنے والا کتنا ہی پاور میں کیوں نہ ہو. اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو حجت تمام کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی تاکہ ظالم کی پہچان ہو سکے. یہ اہل بیت کی طرف سے, شہزادی کی طرف سے بہت بڑا میسج تھا ہمارے لیے. مگر بعض روایتوں کے مطابق خلیفہ اول نے شہزادی کو لکھ کر دے بھی دیا تھا اگریمنٹ کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. ہیبہ نامہ دے دیا تھا. یہ لوٹ رہی تھی کہ دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے وہ آن پڑے. انہوں نے کہا یہ ہیبہ نامہ فدق کا. انہوں نے لیا اور اس کے ٹکڑے کیے اور اس کو زمین پر پھینک دیا بعض روایتوں کے مطابق, اور بعض روایتوں کے مطابق اس کے اوپر تھوکا بھی, اور واپس آنے کے بعد ان کے کیس کو خارج کروا دیا. حق شہزادی کونین کس طرح سے پامال ہوا ہے آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت نے آسان حالات میں زندگیاں نہیں گزاری ہیں. اسلام پیش کرنا کتنا فضیلت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو یہ سب سے بڑی ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ فضیلت نہیں سمجھ رہے کہ کس کی بیٹی. آپ دیکھیے کہ ابھی پیغمبر کی ابھی آنکھیں بند ہوئی ہیں. پیغمبر جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کتاب خدا اور میرے اہل بیت. جب تک ان سے جڑے مسلمان فضیلت نہ سمجھے کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے. وہ مسلمان جو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے پھر فضیلت نہیں سمجھ رہا, اس سے بڑا بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ دیکھیے یہ حسد اور بغض و کینہ اتنا دل میں بیٹھ چکا تھا. اب یہی حالت ہے کہ شہزادی کونین کو حق نہ ملا, واپس آ گئی. علالت کے دن تھے اور بعض روایتوں کے مطابق شہزادی کونین اس کے بعد 75 دن باحیات رہی. اس کے بعد آپ روایت دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین کی 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی ثانیہ, یہ 2 روایتیں. ہاں جی, ایک 90 دن کے حساب سے یا 70 دن کے حساب سے یہ فرق آتا ہے روایتوں میں. یہ 2-2.5 مہینے کا جی, یا بہت سے بہت 100 دن کا وقفہ رہا ہے. اور یہ موت کیسے اہل سنت رو بیماری یا یہ دروازہ جو گرا اس کا جی, یہ بہت علامہ شہرستانی اہل سنت کے عالم ہیں. اس کے بعد تاریخ آپ دیکھیں گے یا امامہ و سیاسہ میں نے بیان کی تو اس میں واضح طور پر تھا کہ دوسرے خلیفہ نے شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا.